حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دین و دنیا، اور ٹاپک ہے مسلمانوں کے زوال کے اسباب. آخر وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر مسلمان جو ہے وہ عروج سے تنزلی کی طرف چلے گئے. اور ابھی جو ذکر ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ آخر وہ کون سے وصف تھے، وہ کون سی کوالٹیز اور اوصاف تھے جن کی بنا پر پوری دنیا میں امت مسلمہ جو ہے نا وہ عروج پر آ گئی، جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کر لیا. تو آج جو ہے وہ اس کا چھٹا وصف بیان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. ہم جب بھی کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو پھر ہماری تگ و دو، ہماری محنت، ہمارا وقت سب کچھ اس کے لیے قربان ہوتا ہے. پھر ہمیں نہ وقت کا پتہ لگتا ہے، نہ ہمیں دولت کا پتہ لگتا ہے، نہ ہمیں تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، نہ ہمیں محنت میں کمی نظر آتی ہے. بلکہ ہم جس چیز سے بھی محبت کر لیتے ہیں نا تو پھر ہمیں پریشانی ہماری ختم ہو جاتی ہے. پھر ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا اس کے مشن پر چل پڑتے ہیں. اس کی کوئی بھی بات ہماری سر آنکھوں پر ہوتی ہے، کوئی بھی حکم اس کا ماننے کو ہم تیار ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ منہ سے کوئی لفظ نکالے تو ہم اس کو اسی وقت جو ہے نا وہ پورا کریں. تو آج جس وصف کا ذکر ہے کہ وہ جو امت مسلمہ جس نے عروج حاصل کیا نا، ان میں ایک وصف یہ بھی تھا کہ وہ اگر محبت کرتے تھے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے. اور اگر وہ کسی سے محبت کرتے تھے تو وہ اس وجہ سے کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان سے محبت کا حکم دیا تھا. تو پچھلی جتنے بھی اوصاف ذکر ہوئے وہ آپ نے جو ملاحظہ فرمائے، یہ کوئی رسم یا فارمیلٹی نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بے پناہ محبتوں اور الفتوں کا ثمرہ تھا. جب محبت کمال کو پہنچ جائے تو اطاعت خود بخود کمال کو پہنچ جاتی ہے. خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کوئی متضاد حقیقتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو رخ اور ایک ہی صداقت کے دو پہلو ہیں. یہ محبت کوئی توہماتی چیز نہیں ہے، بلکہ مقصد سے والہانہ لگن کا سبب اور ذریعہ ہے. جب کسی قوم کو یہ متاع بے بہا نصیب ہو جائے تو پھر وہ ذاتیات، مفادات اور اپنی خواہشات پر بھی خدا اور رسول کی مرضی کو ترجیح دیتی ہے. خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنا سب کچھ لٹانا انہیں بچانے سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے. وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے مال، جان قربان کر دیتے ہیں. برادری اور رشتہ داریاں پس پش ڈال دیتے ہیں. دوستیاں، یارانے سب پس پش ڈال دیتے ہیں. اپنی جاہ و حشمت کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے بھی یہ کہتے ہوئے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں. غالب نے کیا خوب کہا تھا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ جان بھی اسی کی تھی، یہ اللہ کی جان تھی. چاہیے تو یہ تھا کہ اسی کے احکامات میں گزر جاتی، دینی بھی اسی کو ہے، مگر حق یہ ہے کہ حق بھی ادا نہ ہوا. جب جذبہ محبت نصیب ہو جائے تو بندے کے وجود کا انگ انگ اسلامی صداقتوں کا مظہر بن جاتا ہے. مولانا روم نے کتنی سچی بات کہی ہے، شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، طبیب جملہ علت ہائے ماں. محبت کا اگر ایک منظر میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ایک انصاری عورت، اس کے والد، اس کے بھائی، اس کے شوہر غزوہ احد میں شہید ہو گئے.
اب جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے والد بھی شہید ہو گئے ہیں، میرے بھائی بھی شہید ہو گئے ہیں، میرے شوہر بھی شہید ہو چکے ہیں، یہ تینوں بڑے امپورٹنٹ ریلیٹیوز ہیں اس کے خون کے رشتے ہیں، تینوں اس کے لیے بڑے ضروری تھے۔ غزوہ احد ہے، تینوں شہید ہو گئے ہیں۔ جب اس کو اس کی اطلاع ملتی ہے، ان کی شہادت کی خبر ملتی ہے، تو پتہ ہے اس انصاری عورت نے سب سے پہلے کیا سوال کیا؟ اس نے کہا بالکل آپ نے ٹھیک کہا، میرے بھائی بھی شہید ہو گئے، میرے شوہر بھی شہید ہو گئے، میرے والد بھی شہید ہو گئے، یہ بالکل بات برحق ہے، اللہ کا حکم ہے، مگر مجھے یہ تو بتاؤ کہ میرے آقا کی حالت کیسی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے؟ جب اسے بتایا گیا کہ الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں، لیکن اس جان نثار کو پھر بھی سکون قلب نہ ملا، وہ کہنے لگی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کراؤ، تب مجھے اطمینان ہوگا۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو پکار اٹھی، اب ہر مصیبت مجھ پر آسان ہے، پاس اگر تو نہ ہو شہر ہیں ویراں تمام، تو ہو تو ہیں آباد ہیں اجڑے ہوئے کاخوں کو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صاحب الاذان بھی کہلاتے ہیں، اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، اچانک ان کے فرزند وہاں آ پہنچے، ان کے بیٹے وہاں آ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سنائی کہ اللہ کے نبی ہم سے پردہ فرما گئے ہیں۔ اسی وقت انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی اور کہا اے اللہ عز و جل مجھے نبینا کر دے کہ ان آنکھوں سے اب کسی کو نہ دیکھ سکوں، اب میری آنکھیں باقی نہ رہیں، اب یہ آنکھیں تھیں تو میں دیدار مصطفیٰ کرتا تھا، یہ آنکھیں تھیں تو میں صبح و شام والضحیٰ کا مکھڑا دیکھتا تھا، یہ آنکھیں تھیں تو میں والضحیٰ کا چہرہ دیکھتا تھا، ان کی زلفیں دیکھتا تھا، ان سے باتیں کرتا تھا، ان سے دین سیکھتا تھا، ان سے اپنی دل کی پیاس بجھاتا تھا۔ یا اللہ اب میں نہیں دیکھنا چاہتا، میری آنکھیں لے لے، میرا دیکھ کے جی گھبراتا ہے، ساون کی سہانی راتوں کو پیا چھوڑ گئے دل توڑ گئے، اب آگ لگے برساتوں کو۔ تو محبت کا یہ منظر بھی کبھی بلایا نہیں جا سکتا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کعب جو منافقوں کا بھی سردار ہے، اس کے بیٹے حضرت عبداللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا دیکھتے ہو تمہارے والد کیا کہتے ہیں؟ وہ عرض کرنے لگے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ ارے کیا بات تھی صحابہ کی بھی، کیا بات تھی میرے نبی کے جان نثاروں کی، آپ سے محبت کرنے والوں کی، آپ سے عشق کرنے والوں کی، کہ جب بھی بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ فرماتے ہیں اگر مدینہ واپسی ہوئی تو جو عزت والا ہوگا وہ ذلیل کو نکال دے گا۔ کہا یہ آپ کے باپ نے کہا ہے؟ وہ بولے خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سچ کہا، با خدا آپ عزت والے ہیں اور وہ ذلیل ہے۔ اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ذلیل ہے، یا رسول اللہ آپ عزت والے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ تشریف لائے تو اہل یثرب جانتے ہیں کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی بھی باپ کا فرما بردار نہیں تھا، میں اپنے باپ کا بڑا فرما بردار تھا، اگر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی یہ ہے کہ میں اس کا سر لے آؤں تو یا رسول اللہ پھر بھی میں حاضر ہوں۔ مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں یہ حکم تو دینے نہیں آیا کہ اپنے باپ کا سر لے آؤ، میں تو یہ حکم بالکل نہیں دینے آیا، میرے آنے سے پہلے تو باپ اور ماں کو منڈیوں میں بیچ دیا جاتا تھا، میں تو یہ حکم لے کر آیا ہوں کہ اگر باپ زندہ ہے، اگر باپ راضی ہے تو تم سے رب راضی ہے، اور اگر ماں زندہ ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جب لوگ مدینہ پہنچے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے دروازے پر اپنے باپ کے راستے میں تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ جب ان کے والد آئے تو فرمانے لگے تم نے ہی کہا تھا اگر مدینہ واپسی ہوئی تو جو عزت والا ہوگا وہ ذلیل کو نکال دے گا، تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا عزت والا کون ہے اور ذلت والا کون ہے۔ قسم بخدا تم مدینہ میں خدا اور رسول کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے عشق۔ اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں
کہ تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے، تم نے کیا کہا تھا کہ جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال دے گا؟ عبداللہ بن ابی پکار اٹھایا، گروہ خزرج دیکھو میرا لڑکا مجھے میرے گھر میں داخل ہونے سے روکتا ہے، اے خزرج کے لوگوں میرا لڑکا مجھے میرے گھر میں داخل ہونے سے روکتا ہے۔ وہ فرمانے لگے خدا کی قسم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر مدینہ میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ جب لوگوں نے انہیں سمجھانا شروع کیا تو انہوں نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اجازت کے بغیر گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ لوگوں نے بڑا سمجھایا مگر آپ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانے۔ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور صورتحال عرض کی تو آپ نے فرمایا جاؤ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دو کہ آنے دو۔ لوگوں نے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان سنایا تو وہ فرمانے لگے ہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت آ گئی ہے تو وہ مدینہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے محبت، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے کے احکامات سے محبت۔ آؤ میں تمہیں ایک اور واقعہ سناؤں۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر لے کر چلے، ان کو گرفتار کر لیا۔ مسلمان تھے نا کہ اب ان کو شہید کر دیتے ہیں، لے کر چلنے لگے تو ابو سفیان کہنے لگا اے زید بن دسنہ قسم کھا کر بتاؤ کیا اس وقت تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم اس وقت اپنے گھر میں ہوتے اور تمہاری جگہ پر اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر فرمایا، جواب لکھنے کے قابل ہے، دیکھو عشق رسول کیا ہے، دیکھو محبت مصطفیٰ کیا ہے۔ فرمایا مجھے ہرگز گوارا نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوں اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر ایک کانٹا بھی چبھے۔ تم تو ان کو ایذا دینے کی بات کرتے ہو، ان کو کانٹا بھی چبھے ان کے جسم میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ تم مجھے چاہے شہید کر دو میں یہ گوارا نہیں کرتا۔ یہ سن کر ابو سفیان کہنے لگے میں نے کسی کو اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان سے کرتے ہیں۔ جب خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتوں کا یہ عالم ہو تو پھر ذات سے بڑھ کر مشن پیارا ہو جاتا ہے، اور جس قوم کو مشن اپنی ذات اور مفادات سے بڑھ کر پیارا ہو جائے تو اسے کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ تو اس لیے ان کا جو وصف تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے اور بے پناہ محبت کرتے تھے اور خالص محبت کرتے تھے، بے لوث محبت کرتے تھے، اور ایسی محبت جس کی مثال نہیں ملتی۔ اپنا تن من دھن، اپنا رشتہ دار، اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر قربان کر دینے والے تھے۔ تبھی تو ان کے اس کے مشن سے پیار ہو گیا، تبھی تو اللہ نے ان کو پوری دنیا پر حکومت عطا کی۔ یہ ان کا وصف تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے۔ اپنی نئے آنے والی ویڈیو تک سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ حافظ۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔